أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہودیوں کو ایک حکم دیے ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، ملت اسماعیل علیہ السلام پر ہیں، یا حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی ملت پر چلنے والے ہیں، یا بنی اسرائیل کے جو درمیان میں انبیاء علیہ السلام آئے ان کے دین کو اپنانے والے ہو. چاہے کسی بھی دین کو اپنانے والے ہو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یوں کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا اس پر بھی، اور جو کچھ ہمارے آباء و اجداد پر یعنی ہمارے باپ دادا پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آئے. اور اسی طرح جو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں اور باقی سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لے کر آتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم. ایمان والو، اہل اسلام کو خطاب ہے، اے ایمان والو یوں کہا کرو اور کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہ کیا کرو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور فرما بردار، یوں کہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہیں. اب یہاں پر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. دیکھیں، ایمان کا تعلق الگ ہے، ایمان کا مسئلہ الگ ہے اور عمل کا مسئلہ الگ ہے. ایمان تو آمنت باللہ، ایمان مفصل ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل ہے، اس میں ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں جن پر ایمان لانا ہے. اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے ایمان کا تعلق. اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھنا، یہ میرا عقیدہ ہونا چاہیے، میرا ایمان ہونا چاہیے. ان پر نازل ہونے والی ساری کی ساری کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھنا، ان کو سچ سمجھنا، یہ میرا ایمان ہونا چاہیے. چاہے وہ اہل کتاب یہودیوں پر اتارے جانے والی کتاب ہے یا عیسائیوں پر اتارے جانے والی تورات و انجیل میں سے کوئی بھی ہو، یا اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارے جانے والی زبور ہی کیوں نہ ہو، یا صحیفہ ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ان ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ میرے عقائد میں سے ہے. اگر میں کسی ایک نبی کے درمیان بھی تفریق کرتا ہوں، چاہے وہ ادنا سے ادنا نبی، تو کوئی بھی ادنا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کو بھی اگر میں کمتر سمجھتا ہوں یا ادنا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے، میں ایمان والا ہوں ہی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں کو اگر میں کمتر سمجھتا ہوں، اگر میں ادنا سمجھتا ہوں، تو اس وقت بھی میرا ایمان مکمل نہیں ہے، میں ایمان والا ہوں ہی نہیں. ان ساری کی ساری چیزوں پر، ان کتابوں پر، ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا لازم ہے. اور عمل کی بات وہ الگ ہے.
کہ اطاعت کون سے نبی کی جائے، اس آیت کی روشنی میں تو یہودی کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھو خود مسلمان کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ برحق ہیں، ان کی کتاب بھی برحق ہے، ان کا دین بھی برحق ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں، تو یہودی یا عیسائی یا اور کوئی قوم اٹھ کر اگر کہہ دے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے، خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے نبی سچے ہیں، تمہارا دین سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے، تو پھر تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو یا اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمان کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک وقت میں دو نبی بھی موجود تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ہی وقت میں دو نبی ہیں، الگ الگ جگہ پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہاں پر 10 سال گزارے، 8 سال گزارے حضرت یعقوب علیہ السلام پر، لیکن جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا لازمی ہے ان کے لیے، کیونکہ نیا نبی نئی کتاب آ گئی، ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ان لوگوں کی طرف کتاب نازل کی، اب ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آئے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو سارے جہانوں میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان سارے کے سارے نبیوں کی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی اس آیت کو دلیل بنا کر کہے کہ نہیں میں تو اہل کتاب ہوں، میں تو تورات پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا، یا انجیل پر یا زبور پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا، تو ان کو یہ قرآن کی آیت سنا دو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام کو اپنائے اور اپنا کر کہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا، میثاق لیا کہ جب بھی میرا محبوب پیغمبر آئے گا تو تمہارا سب کا کام ہے کہ تم نے میرے محبوب نبی میرے پیغمبر پر ایمان لے کر آنا ہے، میرے پیغمبر پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ تو نبیوں کو بھی، نبیوں سے بھی عہد اور میثاق لیا گیا ہے، چاہے جائے کہ اس کی امت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ اور ایمان درست کرنے کی اللہ تعالی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، شرک سے اور اس قسم کی دوسری جتنی بھی نجاستیں ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔